مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں اس وقت جو آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی میں تارکین کی تعداد، غیر قانونی تارکین کی تعداد کشتیوں کے ذریعے پہنچنے میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے بعد سے اٹلی حکومت نے کئی ڈگریاں جاری کی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو غیر قانونی تارکین کی آمد ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ لیکن ان میں سے ایک ڈگری جو ہے وہ بہت متنازع ہوتی جا رہی ہے، اور اس ڈگری کا تعلق یہ اس سے ہے کہ جی وہ جو 5000 یورو جو سیف کنٹریز کا تارکین وطن دے تو اسے وہ کیمپ سے باہر رہنے کی بھی اجازت ہوگی، ورنہ اسے حراست میں رکھا جائے گا۔ اور اس پہ جو ہے یورپی کمیشن نے بھی اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ معلومات مانگ رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے اطالوی عدالتوں میں پہنچ گیا ہے، اور اطالوی عدالت میں جو اٹلی کی حکومت کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ جی ہاں، اطالوی عدالت نے جو 2 اہم فیصلے تھے اٹلی کی حکومت کے، ان دونوں کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور 4 تارکین وطن کو جن کا تعلق محفوظ ممالک سے تھا انہیں بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو ہم اس پر بات کریں گے۔ ہفتے کے دن یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، ہفتے کے دن یہ فیصلہ ریلیز ہوا ہے، اور سسلی کا جو علاقہ ہے کتانیا، وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اصل میں جو اٹلی حکومت نے ڈگری جاری کی تھی اس کے تحت یہ تھا کہ جو محفوظ ممالک ہیں، جن میں جو 16 ممالک ہیں، ان کے نام آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، تو ان سے جو تعلق رکھنے والے جو تارکین وطن ہیں جو کشتیوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر اٹلی پہنچیں گے، انہیں جو ہے اب وہ اٹلی میں آزاد رہنے نہیں دیا جائے گا اور انہیں حراستی کیمپوں میں رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے اٹلی حکومت نے فیصلہ کیا تھا اور فوج کی مدد بھی طلب کی تھی کہ ہر ریجن میں کم از کم ایک حراستی مرکز بنایا جائے، وہیں ان کے کیس چلائے جائیں، اور کم از کم انہیں 18 ماہ تک جو ہے یورپی قانون اجازت دیتا ہے، تو 18 ماہ تک انہیں وہاں تک حراست میں رکھا جا سکے گا۔ اور لیکن ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جی 1 سے 2 ماہ کے اندر انہیں جو ہے وہ کیس سن کر ان کا فیصلہ کیا جائے اور انہیں ڈپورٹ کر دیا جائے، کیونکہ محفوظ ممالک کے شہریوں کو جو ہے وہ سیاسی پناہ ملنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، مع سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑا کیس ہو، بہت ہی ایکسیپشنل کیس۔ تو اس پہ اب جو ہے اٹلی کی حکومت نے عمل درآمد شروع ہی کیا تھا، اور سسلی کے علاقے میں پوزالو میں جو ہے وہ ایک پہلا حراستی کیمپ بن گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ تارکین وطن کو جو پہنچ رہے ہیں کشتیوں کے ذریعے جو محفوظ ممالک ہے وہاں انہیں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس حراستی مراکز کے گرد باڑ لگا دی گئی، جالیاں لگا دی گئیں، اور وہاں پر پولیس تعینات تھی تاکہ وہاں سے کوئی بھاگ نہ سکے۔ لیکن اس ڈگری کے بعد جو ہے نا رکھنا بھی شروع کر دیا، لیکن اس ڈگری کے درمیان ایک اور فیصلہ جو اٹلی گورنمنٹ نے کیا تھا جی کہ اگر وہ محفوظ ممالک کا تارکین وطن بھی 5000 یورو جو ہے وہ ادا کر دیتا ہے ضمانتی بانڈ یا انشورنس گارنٹی، تو اسے جو ہے وہ باہر رہنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو یہ فیصلہ جو ہے اس نے جو پہلا فیصلہ تھا راستی کیمپوں کا، اس کو بھی اگر یہ کہا جائے کہ متنازع بنا دیا تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ 5000 یورو والی شرط رکھی تو یہ اس وقت ہم نے بھی کہہ دیا تھا، اور باقی بھی نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ شرط جو ہے وہ نہ صرف اٹلی کی عدالتوں میں چیلنج ہوگی بلکہ یورپی عدالتوں میں بھی، اور اس کا دفاع کرنا اٹلی حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ برابری کے اصول کے منافی فیصلہ لگتا تھا۔ اب جو غریب تارکین وطن پہنچے گا وہ تو 5000 یورو گارنٹی نہیں دے سکے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ جیل میں رہے گا۔ تو اس فیصلے سے جو ہے پہلے دن سے اٹلی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ پہلے سب سے یورپی کمیشن کی ترجمان کا بیان آیا، انہوں نے کہا جی ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اٹلی حکومت سے معلومات لے رہے ہیں، اور بظاہر انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ یورپی قوانین سے ہم آہنگ نظر نہیں آتا۔ تو یورپی کمیشن تو اس کا جائزہ لے رہا ہے، لیکن اٹلی کے اندر سے ہی پہلی مزاحمت سامنے آ گئی ہے، اور کتانیا کی عدالت میں ایک جج نے اٹلی حکومت کے اس فیصلے کو یورپی قوانین کے منافی قرار دے دیا ہے۔ جی ہاں، یہ 4 تیونسی تارکین وطن ہیں، تیونس کا پتہ جیسے آپ کو محفوظ ممالک میں شمار ہوتا ہے، تو انہیں بھی جو ہے پوزالو کے مرکز میں راستی مرکز میں منتقل کیا گیا تھا دیگر تارکین وطن کے ساتھ۔ تو ان 4 نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اور اس عدالت نے ان کا جو چیلنج کرنا ہے اس کو قبول کر لیا، اور ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے اٹلی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ ان 4 تارکین وطن کو جو تیونسی ہیں، جو محفوظ ممالک سے رکھتے ہیں، انہیں فوری طور پر کیمپ سے رہا کر دیں۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اور اس سے پورے اطالوی حکومت کے منصوبے کو جھٹکا لگا ہے۔ اچھا، جو جج نے کہا ہے وہ سب سے زیادہ انہوں نے بھی اسی پہ اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے کہا یہ 5000 کے چھوٹی بانڈ والی ہے کہ جی 5000 یورو آپ دیں، بینک گارنٹی دیں یا انشورنس گارنٹی دیں، اور ہم آپ کو جو ہے وہ باہر رہنے کی اجازت دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یورپی قوانین کے منافی ہے۔ اس طرح انہوں نے جو ہے وہ 18 ماہ تک کی حراست کے معاملے پر بھی جو ہے وہ اس ڈگری پر بھی سوالات اٹھائے ہیں، لیکن بہرحال 18 ماہ کی حراست والا معاملہ جو ہے وہ بظاہر یورپی ان سے جو ہے قوانین سے ہم آہنگ نظر آتا ہے، اگرچہ کہ وہ سب پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ وہاں پر یورپی قوانین میں اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اطالوی دد نے ان دونوں معاملات پر سوال اٹھائے ہیں، 5000 یورو گارنٹی اور 18 ماہ تک حراست، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہر محفوظ ملک سے آنے والا ہر تارک وطن جو ہے
उस पर आप ये चीज़ लागू नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि तालिबी हुकूमत को अब जब तक ये फ़ैसला चैलेंज होता है, तालिबी हुकूमत ने इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया फौरी तौर पर, उस वक्त तक जो है अब इटली हुकूमत के लिए महफूज ममालिक के तारकीन वतन को भी इन कैंपों में रास्ती मराकज़ में रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगरचे ये चार के बारे में फ़ैसला है, लेकिन ज़ाहिर है बाकी लोग भी अब इसकी पैरवी करेंगे और इस फ़ैसले को वो जो है वो मिसाल के तौर पर बनाएंगे और अदालतों में जो है वो मिसाल चलती है। तो इस पे जो है अब ये तालिबी हुकूमत मुश्किल में नज़र आ रही है। लेकिन इस पे जो है जो हुकूमती जमात है FDI, उसके तर्जमान का सख्त रद्द-ए-अमल है। उनका ये कहना है कि जज जो है वो नज़रियाती बुनियादों पर फ़ैसला करते हैं। अच्छा, ये यूरोपीय हुकूमतों को अक्सर कोई शिकायत रहती है, बरतानवी हुकूमत को भी या तालिबी हुकूमत को, ये जज हैं वो उनका ख्याल है कि वो बाएँ बाजू की सोच के हामिल ज़्यादा होते हैं और वो तारकीन वतन के जो है वो ज़्यादा उनके हमदर्दी वाले फ़ैसले देते हैं, जैसे बरतानवी हुकूमत भी शिकायत करती रहती है। हालांकि असल जो बात नज़र आती है ये है कि जज को जो है वो इंसाफ करना होता है, उनका दिल जो है हमेशा वो जो मुतासरा फ़रीक होता है उसके लिए नरमी दिखाता है। ये पूरी दुनिया में ये मामला है। बहरहाल अब ये फ़ैसला आ गया है, तो हुकूमती जो पार्टी है उसकी तर्जमान ने कहा है कि ये फ़ैसला जो है उस पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस फ़ैसले के नतीजे में जो है वो जो गैर कानूनी तारकीन की आमद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा मनसूबा जो है उससे मुतासर हो सकता है। तो तर्जमान ने यह कहा है कि उम्मीद है कि इसको प्रोसिक्यूटर्स जो है वो चैलेंज करेंगे आला अदालत में और हमें वहाँ से फेवरेबल फ़ैसला मिलेगा। अच्छा, इसके साथ अब एक और मामला ये हुआ है कि तकरीबन एक हफ़्ते तक तो खामोशी रही और त्यूनिस से कोई नई कश्तियाँ नहीं आईं, लेकिन अब एक बार फिर त्यूनिस और लीबिया से जुम्मे के रोज़ 3 कश्तियाँ पहुँची हैं, 90 तारके वतन पहुँचे हैं। इनमें से 30 बांग्लादेशी हैं और बाकी त्यूनिस और मिस्र और शाम के हैं 60 जो हैं। तो अब ये है कि एक तरफ ये फ़ैसला है और दूसरी तरफ तारकीन वतन की आमद दोबारा जो है वो शुरू हो गई है। तो इस पर इटली हुकूमत पे जो है इसका दबाव एक बार फिर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।